میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز دینی بھائیوں، آج کے اس جمعہ کے اندر ہماری بات کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ جو موضوع ہماری بات کا ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر مسلم نوجوان بچوں اور بچیوں کے اندر پھیلی ہوئی بے حیائی کی اصل وجہ، اس لیے کہ ہم جان رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے آنکھوں سے اور ہم سب کو معلومات بھی ہے، ہم سب جان رہے ہیں کہ آج مسلم معاشرے کے اندر مسلم بچے اور بچیاں آج کس راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور دوسرا اسی کے ساتھ ایک موضوع یہ بھی ملایا کہ آج مسلم بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ کیوں ہے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے ابھی کے اس حالات کے اندر۔ تو اس لیے آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ آپ بات کو بغور سماعت فرمائیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ بات صرف سرسری طور پر وقت گزارنے کے لیے کہ بھائی 1:25 کے اوپر جمعہ کا خطبہ رہے تو بیچ کے اندر کچھ وقت انسان خالی بیٹھا رہتا ہے تو کچھ بات ہو جائے، یہ بات اس لیے نہیں کہ صرف وقت ضائع کرنا ہے، بلکہ آپ کو بات سمجھانا ہے کہ آپ حضرات کے گھر کے بڑے ہوتے ہیں، گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں، آپ کا بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اپنی اولاد کے حق میں۔ اگر اپنی اولاد کی سلامتی چاہتے ہو، اگر اپنی اولاد کو صحیح سالم دیندار بنانا چاہتے ہو تو بات کو سمجھنا پڑے گا۔ بات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو اپنے دل کے اوپر لینا ہوگا۔ ایسا ہی نہیں کہ بھائی بس جمعہ کے اندر بات ہوگی، ہم نے بات کو سن لیا، مسجد سے باہر نکلے، کیا بات ہوئی تھی کچھ نہیں، کیا سمجھے کچھ نہیں، اس کے اندر تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں، نہ کہنے کا فائدہ نہ سننے کا فائدہ، پھر ایسے کیا۔ اس لیے آج وجہ یہ نہیں ہے کہ آج مسلمان دین کی بات کو سن نہیں رہا ہے یا دین کی بات کو سمجھانے والے ہمیں سمجھا نہیں رہے، وجہ یہ نہیں۔ وجہ تو اصل یہ ہے کہ ہم دین کی بات کو سمجھانے والے ہمارے پاس سمجھانے بھی آ رہے ہیں، ہم لوگ دین کی بات کو سن بھی رہے ہیں، دین کی بات کو ہم سن بھی رہے، دین کی بات کو سمجھ بھی رہے، لیکن اس کو اپنے دلوں کے اوپر نہیں لے، ہم ان باتوں کو اپنے دلوں کے اوپر نہیں لے رہے۔ اس لیے یہ اولاد جو اللہ تبارک و تعالی کسی کو عطا کرتے ہیں، یہ اولاد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس بات کو سمجھنا ہے اور اگر جاننا چاہتے ہو کہ اولاد کس چیز کا نام ہے، اولاد کی قیمت کیا ہے، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، تو ان لوگوں سے جا کر پوچھو جو آج بے اولاد ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے اولادیں نہیں دی ہے،
اور اولاد نہ ہونے کی بنا کے اوپر آج وہ لوگ کہیں مزاروں کے اوپر جا کر، کہیں کسی سادھو سنت کے پاس جا کر اپنے ایمان اور اپنے عقائد کو خطرے کے اندر ڈال رہے ہیں، کس وجہ سے؟ اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، وہ جو نعمت اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے، تو اس نعمت کی قدر کو سمجھے اور اس نعمت کا صحیح استعمال کریں۔ اس لیے کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے جب کسی بندے کو کسی نعمت سے نوازا جاتا ہے، اور بندہ اگر اس نعمت کی قدر دانی کرتا ہے، بندہ اس نعمت کو صحیح ترتیب پر اور صحیح طریقے پر استعمال کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس نعمت کا اسے فائدہ دکھاتے ہیں۔ اور اگر اس نعمت کو اس کی قدر دانی نہ کرے اور اس نعمت کا اگر صحیح طریقے سے استعمال نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نعمت کو اس کے لیے زحمت کی چیز بنا دیتے ہیں۔ آج دیکھیں کہ آج اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمتیں دی ہے۔ بعض لوگ تو وہ ہے کہ جن کی اولادیں والدین کے لیے باعث رحمت اور برکت بنے ہوئے ہیں، اور بعض اولاد وہ ہے جو آج والدین کے لیے زحمت اور تکلیف کی چیز بنی ہوئی ہے۔ آج معاشرے کے اندر ہم چلتے ہیں، ہر گھر کی آج ہر ایک کو کہانی معلوم ہے کہ اس گھر کی کیا کہانی ہے، ہر گھر کی کہانی معلوم ہے کہ کس گھر کے اندر کیا چیز چل رہی ہے۔ تو جب یہ نعمت کی قدر دانی ہے کہ اولاد کی نعمت کی اگر صحیح طریقے سے تربیت نہ ہو، اس کی صحیح دیکھ بھال نہ ہو، اس کی صحیح طریقے سے دیکھ ریکھ نہ ہو، تو یہی اولاد کی نعمت پھر اولاد کے لیے، والدین کے لیے پھر وبال جان بنتی ہے۔ اور اگر اسی اولاد کو اگر صحیح اس کی اصلاح کی جائے، اولاد کو اگر صحیح اصلاح کی جائے، اولاد کو صحیح چیز بتائی جائے، صحیح چیز اولاد کو پڑھائی جائے، تو پھر یہی اولاد پھر والدین کے لیے دنیا ہی کے اندر پھر جنت کا نمونہ بنتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ اللہ رب العزت نے جو اولاد کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت اہم اور بہت بڑی نعمت اللہ نے دی ہے۔ لیکن ان کی تربیت کی ذمہ داری، ان کو صحیح راستہ دکھانے کی ذمہ داری، ان کو دین کا راستہ بتانے کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے والدین کی ذمہ داری پر لگایا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ہر شخص سے اس کی ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر کوئی کسی آفس کا یا کسی کمپنی کا اگر کوئی ذمہ دار ہے، تو اس کے دکان کے اندر، اس کی فیکٹری کے اندر یا اس کی دکان کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں، اس کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے ملازموں کے حقوق کی ادائیگی کی کیا فکر کی۔ اسی طریقے سے والدین سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اولاد کی نعمت دی، تم نے اولاد کو دین کی طرف کس طرح بڑھایا، تم نے اپنی اولاد کی کس طریقے سے تربیت کی، اس کے بارے میں والدین سے، اور خصوصاً جو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے والد کہ فرمائے، اس سے اپنی اولاد کی اور اس کی بیوی کے بارے میں متعلق سوال ہوگا کہ تم نے ان کے حقوق کی ادائیگی کی کس حد تک فکر کی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی مدرسے کے اندر یا کسی مکتب کے اندر یا کسی بھی ادارے کے اندر اگر پڑھانے والا استاد ہو، تو اس سے اس کے شاگردوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے شاگردوں کی تربیت کے اندر اور ان کو دین کی بات کے سمجھانے کے اندر تم نے ان کی کس حد تک کہ اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کی۔ ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، چاہے وہ مکاتب یا مدارس کے اندر پڑھانے والا معلم ہو، چاہے وہ گھر کے اندر گھر کا بڑا فرد والد ہو، چاہے وہ کسی دکان کا کسی کاروبار کا کے مالک ہو، اس سے بھی ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اس کے ماتحتوں کے بارے کے اندر تم نے ان کی کیا حقوق کو ادا کیے۔ تو اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری اللہ رب العزت نے والدین کے سر کے اوپر اپنی اولاد کی یہ ذمہ داری لگائی کہ جو نعمت اللہ رب العزت نے اولاد کی تمہیں دی ہے کہ تم سب سے پہلے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی فکر کرو۔ آج جو وجہ ہے نا، آج مسلم بہنوں کی اور مسلم بیٹیوں کی، آج جو مسلم معاشرے کے اندر مسلم بیٹیاں، نوجوان بیٹیاں اور نوجوان بیٹے کہ جو آج بے حیائی کی طرف دوڑ رہے ہیں،
جو بے حیائی کی طرف اور گناہوں کے اندر اور گناہوں کی لذت کی طرف بڑھ رہے ہیں. آج مسلم بیٹیاں اپنے فطری تقاضے کو پورا کرنے کے لیے، آج مسلم گھرانے کی بیٹیاں آج اپنے ایمان کو داؤ پر لگا کر اور آج غیر مسلموں کے ساتھ کہ اپنے ایمان کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے معاشرے کو چھوڑ کر، اپنے دین کو چھوڑ کر آج غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر اور غیر مسلموں کے ساتھ اپنی آخرت کو برباد کر کر اور اپنی دنیا کی زندگی کو بھی برباد کر کر آج جو غیر مسلموں کے ساتھ دنیا کی چند دنوں کی سکون کی خاطر، دنیا کی چند دنوں کی راحت کی خاطر ایمان کو داؤ پر لگا کر آج غیر مسلم لڑکوں سے جو بیٹیاں آج نکاح کر رہے ہیں، اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنی اولاد کو، چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بچی ہو، ہم نے دین کی سمجھ اپنی اولاد کو نہیں سمجھائی. ہم دین کو اور دین کی باتوں کو صرف سرسری طور پر سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو سرسری ہے، یہ کوئی ضرورت کی چیز نہیں ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ایک بڑے شخص آئے، بڑے دیندار تھے، تہجد گزار تھے، نمازوں کے پابند تھے، اور آ کر حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت ماشاء اللہ کا بہت بڑا شکر ہوا کہ میں نے اپنے بچے کو کہ فرمائے دین کی دنیا کی تعلیم دی، میں نے اپنے بچے کو دنیا کی تعلیم دی، میرے بچے نے اچھا پڑھا اور لکھا. اللہ کا یہ شکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فلاں جگہ اللہ رب العزت نے اسے نوکری عطا فرما دی. بس تھوڑی سی یہ غلطی ہو گئی کہ تھوڑا سا دین سے دور ہو گیا، تھوڑا سا دین سے دور ہو گیا. تو یہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو تھوڑا سا جو زبان پہ جو الفاظ آئے کہ تھوڑا سا دین سے دور ہو گیا، تو فرمائے اس کی وجہ یہ ہے کہ فرمائے ہمارے دلوں کے اندر دین کی اہمیت ہوئی. آج بتاؤ میرے محترم دوستو، کتنے والدینوں کے ایسے بچے ہیں کہ جو 5 گانا وقت کے نمازی ہے، کتنے والدین کے ایسے بچے ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، کتنے والدین کے ایسے بچے ہیں کہ جو خود والدین کے حقوق ادا کرنے والے ہیں، کتنے والدین کے ایسے بچے ہیں کہ جو دنیا کو زیادہ وقت دے رہے ہیں یا اپنی آخرت کے لیے زیادہ وقت دے رہے ہیں. آپ خود اسی بستی کے اندر اور خود اپنے گھر کے اندر، ہم خود اپنے گھر کے اندر سروے کریں اور اپنے گھر کے اندر اگر دیکھیں اور جانچیں اور خود ہم معلوم کریں کہ ہمارے گھر کے اندر کتنے ایسے بچے ہیں کہ جو قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے والے ہیں، جو قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھنے والے ہیں. ہمارے گھر کے اندر، ہمارے بستی کے اندر، ہماری اولادوں کے اندر کتنے ایسے بچے ہیں جو قرآن پاک کو ناظرہ طریقے سے یعنی دیکھ کر پڑھنے والے کتنے بچے ہیں. کہ آج معاملہ تو یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا 2-2.5 سال کا 3 سال کا بچہ ہوا تو کیا ہو رہا، بچے کو نرسری کے اندر ڈال دو، بچہ نرسری کے اندر پہنچا تو وہاں پر جا کے کتا اور بلی اس کو پڑھایا جا رہا ہے. پہنچتے سے اسکول کے اندر داخلہ ہوا بچے کا، اسکول کے اندر داخل ہوا پھر کتا بلی اس کو پڑھا رہے ہیں. بھائیو بزرگوں دوستو، ہمارے لیے سوچنے سمجھنے کی چیز ہے کہ اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے. ایسا نہیں کہ ہمیں کہ اولاد کو صرف دین کی طرف ہی بڑھانا ہے، بلکہ نہیں، اسلام نے یہ بھی کہا کہ انہیں دنیا کی تعلیم بھی دو، ان کو دنیاوی اعتبار سے اچھی پوزیشن پہ اپنی اولاد کو پہنچاؤ. اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ سب سے زیادہ فکریہ لمحہ یہ فرمایا کہ اپنی اولادوں کو سب سے زیادہ کہ فرمائے دین کی طرف اور دین کی دلچسپی ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو. آج دیکھو کہ ہم نے اپنے اولاد کی دلوں کے اندر دین کے اعتبار سے کتنی دلچسپی پیدا کی گئی کہ ہمارا بچہ کتنی پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ آ کر کتنا پڑھتا ہے. ہم خود دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر اندھیرا ہے یا ہمارے گھروں کے اندر اجالا ہے. ہم نے کتنی اپنی اولاد کو صحیح تربیت کی، ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی کتنی فکر کی. آج دیکھیں کہ دنیا کے اندر ہر بچہ، ہر والدین کی اولاد، ہر والدین کا بچہ کہ دنیا کا اچھا کمانے والا ملے گا، دنیا کا اچھا کمانے والا ملے گا، لیکن وہی آخرت کے اعتبار سے دیکھے تو جمعہ پڑھا تو پڑھا، 5 وقت کی نماز میں سے کوئی نماز پڑھی تو پڑھی، نہیں تو کوئی فکر نہیں. آج کتنے ایسے والدین ہیں کہ اگر بچے نے اگر کوئی نماز قضا کر دی تو ہم نے کبھی بچے کو نماز کے چھوڑنے پر ڈانٹا یا دھمکایا یا بچے کو کبھی مارا. اسلام کہتا ہے کہ جب تمہارا بچہ اگر 7 سال کی عمر کے اندر پہنچ جائے تو پھر انہیں نماز کا حکم کرو، نماز کی انہیں عادت ڈالو.
اس لیے بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ اسلام نے جو 7 سال کے اندر بچے کو نماز پڑھنے کا حکم فرمایا کہ فرمایا فرض نہیں ہوئی نماز، 7 سال کی عمر کے اندر نماز فرض نہیں کی، بلکہ 7 سال کی عمر سے اسے نماز کی عادت اس کے ڈل جائے کہ فرمایا 7 سال کی عمر سے پھر اسے نماز کے پڑھنے کی تلقین کرو۔ تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اور اسلام نے، نبی علیہ السلام نے جب نماز کو 7 سال کی عمر سے فرض کیا ہے تو پھر ہم 3 سال کے 4 سال کے بچے کو پھر اسکولوں کے اندر، مکاتب کے اندر اور مدارس کے اندر داخلہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فرمایا کہ اگر کسی بچے کو اگر 7 سال کی عمر سے پہلے کسی مکاتب یا کسی مدارس یا کسی اسکول کے اندر اگر داخلہ کر دیا جائے تو فرمایا اس کی ذہنیت میں کہ فرمایا انتشار ہونا پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی بچوں کو پڑھانا ضروری ہے، چاہے وہ دین کی تعلیم ہو چاہے وہ دنیا کی تعلیم ہو، لیکن اس کی عمر بھی بتائی گئی کہ جب اللہ نے 7 سال کی عمر کے اندر بچے کو نماز کی تاکید کا حکم دیا ہے کہ بچے کو 7 سال کی عمر کے اندر نماز کی تاکید کرو، تو اسی طریقے سے فرمایا کہ 3 سال کا جب بچہ ہو جائے تو فرمایا 3 سال کی عمر سے لے کر 7 سال کی عمر تک کہ فرمایا بچے کا جو تعلیمی جو دائرہ ہے کہ فرمایا وہ اس کے گھر کے اندر دائرہ ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جب تک بچہ 7 سال کا اگر نہ ہو جائے تو فرمایا بچے کو 7 سال کی عمر تک کے کھیلنے کودنے سے کبھی مت روکو، اس لیے کہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو بچہ زیادہ شرارت کرتا ہے نا وہ بچہ پڑھنے کے اندر بڑا ہوشیار رہتا ہے۔ جو بچہ شرارت کے اندر اگر زیادہ ہوتا ہے تو وہ پڑھنے کے اندر بھی بڑا ہوشیار ہوتا ہے۔ اس لیے بچے کو 7 سال کی عمر تک کے کھیلنے کودنے کے اوپر بچوں کی روک مت لگاؤ، 7 سال کی عمر کھیلنے کودنے دو بچوں۔ اسی طرح جب بچہ 7 سال کی عمر کے فرمایا 3 سال کی عمر سے 7 سال کی عمر تک گھر کے اندر بچے کو دین سمجھاؤ، گھر کے اندر بچے کو کلمہ پڑھاؤ۔ آج تو میرے محترم دوستو معاملہ یہ ہے بچہ 3 سال کا ہو جائے یا 5 سال کا ہو جائے 6 سال کا ہو جائے تو کلمہ اس وقت آتا ہے جب مدرسے کے اندر داخلہ ہوتا ہے، جب مدرسے کے اندر آ کر اس کو کلمہ سکھایا جائے۔ تو کیا ہوا کہ ہم نے اپنے گھر کے اندر ہی بچے کو کلمہ سکھانے کی کوشش کی، اس لیے کہا کہ 7 سال کی عمر سے بچے کو نماز کی تاکید کرو، اور جب بچہ پھر 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے، 10 سال کی عمر کو اگر بچہ پہنچ جائے تو فرمایا پھر اسے نماز نہ پڑھنے کے اوپر پھر اسے مارو، پھر مارنے کی تلقین دی ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے یہ بھی فرمایا کہ مار اس طریقے کی نہ ہو کہ فرمایا جس سے بچے کے جسم کے اوپر زخم کے نشان پیدا ہو۔ آج میرے محترم دوستو، چاہے وہ مدارس ہو چاہے وہ مکاتب ہو یا والدین کی مار ہو، آج ہم کے اپنے غصے کے غلبے کے اندر، چاہے مکتب کے اندر ہو چاہے مدرسے کے اندر ہو، دینی ادارے کے اندر ہو، کہ بچوں کو اس طریقے کی پٹائی بچوں کے اوپر لگائی جاتی ہے کہ بچے کے بدن کے اوپر زخم بھی ظاہر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ نوبت ہوتی ہے کہ بچے کے جسم سے خون بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کہا بچوں کے اوپر اس طریقے کی زیادتی اور اس طریقے کی مار نہ مارو کہ فرمایا جس کے ذریعے سے ان کے بدن کے اوپر جسم کے اوپر کے نشان ظاہر ہونے لگے۔ اسی طریقے فرمایا اس کی ترتیب بھی پھر حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ پھر کہ فرمایا اگر کوئی بچہ کوئی ایسی حرکت کرے کہ فرمایا جس پہ تمہیں غصہ آ رہا ہے اور اس کے اوپر مارنا ضروری ہے، جیسا ہم نماز کے بارے میں فرما دیا تو فرمایا اس کے اوپر مارنا ضروری ہے، تو فرمایا بچے کے اوپر کہ فرمایا اس وقت لکڑی اٹھاؤ اور بچوں کے اوپر کہ فرمایا اس وقت ڈانٹ ڈپٹ کرو، کہ فرمایا اس وقت بچے کو نہ مارو کہ جب تم شدید غصے کے اندر ہو یا غصے کے اندر کوئی ایسے بولنا نکالو۔ اسی طریقے سے کہا کہ غصے کے اندر کہ فرمایا ڈانٹ ڈپٹ سے بھی پرہیز کرو، بلکہ ایسے وقت کے اندر انہیں مارو کہ فرمایا جب تمہارا غصہ ختم ہو جائے تو فطری طور پر، یعنی غصہ ختم ہو گیا، بچے کو ظاہر کرنے کے لیے ظاہری طور پر غصہ دکھا کر پھر انہیں ڈانٹ ڈپٹ اور ان کے اوپر مار کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب اس لیے کہا کہ جو غصہ ہے نا یہ غصہ شیطان کی فرمایا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور کہا کہ فرمایا غصے کے اندر بعض دفعہ انسان ایسے قدم اٹھا لیتا ہے کہ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر اسے غصے کے اندر کیے ہوئے کاموں کے اوپر شرمندگی ہونا شروع ہوتی ہے۔
اس لیے غصے کے اوقات کے اندر اولاد کو یا آپ کے پاس کوئی بچہ اگر پڑھ رہا ہے، شاگرد ہے آپ کا، آپ پڑھاتے ہو، تو ایسے وقت کے اندر بچوں کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ یا لکڑی مت اٹھاؤ جس وقت تم غصے کے اندر ہو، بلکہ جب تمہارا غصہ ختم ہو جائے تو جب تم اپنی اولاد کو یا اپنی شاگردوں کو پھر غصے کے اندر غصے کی سی صورت ظاہر کر پھر انہیں مارو یا پھر انہیں کی ڈانٹ ڈپٹ کرو، اور ایسی مار بھی نہ ہو کہ جس سے کہ ورنہ جسم کے اوپر زخم ظاہر ہو جائے۔ یہ تو سب سے پہلی وجہ یہ ہو گئی کہ مسلم معاشرے کے اندر جو بے حیائی، مسلم بچوں اور بچیوں کے اندر جو بے حیائی آج پھر رہی ہے، اس کے سب سے پہلی وجہ تو یہ ہو گئی کہ سب سے پہلی وجہ کہ دین سے دوری ہے۔ اور اسی طریقے سے آج جو مسلم معاشرے کے اندر اور نوجوان بیٹیاں آج جو غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر شادیاں کر رہی ہے، اور ہمارا نوجوان بھی آج بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے جو ہر آج مسلم معاشرے کے اندر کہ آگ کی طرف پھیلتی جا رہی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے نکاح کے اندر تاخیر کرنا شروع کیا۔ آج مسلم معاشرے کے اندر نکاح کے اندر آج سب سے زیادہ تاخیر ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے مفہوم کے اندر فرمایا کہ 3 چیزوں کے اندر جلدی کرو، ان کے اندر تاخیر نہ کرو۔ ایک وہ کہ فرمایا جب جنازہ تیار ہو جائے، دوسرا وہ کہ فرمایا بے نکاحی مرد یا عورت کے فرمایا اس کے جوڑ کا فرمایا خاوند مل جائے یا اس کا جوڑ مل جائے تو اس کے نکاح کے کرنے کے اندر تاخیر نہ کرو۔ تیسرے کہ فرمایا نماز کے پڑھنے کے اندر کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کے ادا کرنے کے اندر تاخیر نہ کرو۔ ہم سمجھے کہ نبی علیہ السلام نے نکاح جیسے عمل کو نبی علیہ السلام نے نکاح جیسے عمل کو نماز کے ساتھ جوڑ دیا کہ فرمائے جس طرح نماز کے اندر تاخیر نہیں کی جاتی، جس طرح نماز کے اندر کہ فرمائے انتظار نہیں کیا جاتا، اسی طریقے سے اپنے بچے اور بچیوں کے نکاح کے کرنے کے اندر تاخیر مت کرو، انتظار مت کرو کسی چیز کا، تاخیر نہ کرو۔ ایک ہماری مسلم بہن ہے، شادی شدہ ہے، تو یہ ایسی فوٹو چل رہی تھی، فوٹو ابھی آپ حضرات بھی دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ بہت سی جگہوں کے مسلم بہنیں ماتھے کے اوپر ٹیکا لگا ہوا ہے، غیر مسلم سے شادی کر رہی ہے۔ تو میں نے ایسے انہیں فوٹو وہ سینڈ کیا، تو وہ کہنے لگے کہ حافظ صاحب کہ اس کی کیا بات ہے، مطلب بھائی مسلم بہنیں غیروں کے ساتھ بھاگ کر شادی کر رہی ہے تو فکر کی بات ہے، یہ تو ان کے ایمان کا سوال ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ تو معاملہ ہونا ضروری ہے، یہ معاملہ تو ہوگا نہ کیوں؟ تو کہا کہ جب تک کہ تم جیسے نوجوان نکاح کے کرنے کے اندر تاخیر کرو گے اس وقت تک یہ معاملے ہوتے ہیں، اس وقت تک یہ معاملے جب تک ہم نکاح کے کرنے کے اندر تاخیر کریں گے اس وقت تک میرے محترم دوستو یہ معاملے ہوتے رہیں گے۔ ابھی سے کچھ سال پہلے، چند سال پہلے آپ گزرے، چند سال پہلے آپ جھانکیں گے اور دیکھیں گے تو جب مسلم معاشرے کے اندر شادیاں جلدی ہوتی تھی اور شادیوں کو سادگی کے ساتھ کیا جاتا تھا تو کیا ہوتا تھا، پھر مسلم معاشرے کے اندر غیر قوم کی بیٹیاں مسلموں سے پھر شادی کر رہی تھی۔ حالانکہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، چاہے مسلم لڑکا کسی غیر مسلم سے شادی کرے یا مسلم بیٹی کسی غیر مسلم مرد سے شادی کرے، یہ دونوں بھی شریعت کے اندر جائز نہیں، یہ دونوں بھی چیزیں شریعت کے اندر جائز نہیں۔ اس لیے فرمایا نکاح کے اندر جلدی کرو۔ آج میرے محترم دوستو، آج نکاح کی تاخیر اور نکاح کے اندر دیری کی آج وجہ یہ ہوئی ہے کہ فرمایا آج نکاح کے اندر تاخیر کی وجہ سے آج حالات یہ ہو رہے ہیں کہ آج ہمارا مسلم نوجوان بچہ یا مسلم نوجوان بچی کہ جب حلال کے دروازے اس کے لیے بند ہو گئے تو پھر اپنی فطری تقاضے کو پورا کرنے کے پھر حرام کے راستے کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے کہا کہ فرمایا آج ہم نے نکاح کے اندر اتنی رکاوٹیں اور اتنی پریشانیاں کر دی کہ اگر کوئی شخص کہ فرمایا حلال طریقے سے اگر نکاح کو کرنا چاہ رہا ہے، حلال طریقے سے کہ فرمایا نکاح کرنا چاہ رہا ہے، نکاح حلال راستے پر جانا چاہ رہا ہے، تو فرمایا ہم نے اس راستے کے اوپر اتنی رکاوٹیں اور اتنی مشکلیں باندھی اور ہم نے اس حلال کے راستے کے اوپر دروازے بند کر دیے کہ آج اس کی نحوست کے اندر اور اس کی وجہ سے آج یہ ہو رہا ہے کہ فرمایا آج ہمارے بچے پھر حرام کاریوں کے دروازے کے اوپر ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم صرف زنا، ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کسی مرد نے کسی غیر محرم کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کر لی تو اس کا نام زنا ہے، ہم صرف زنا اسے سمجھتے ہیں۔
کہ فرمایا حدیث کے اندر مفہوم کے اندر فرما دیا کہ فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، قدم بھی زنا کرتی ہے، قدم بھی زنا کرتی ہے، نظریں بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے اور قدم بھی زنا کرتی ہے۔ اس لیے محترم دوستو، یہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر کہ فرمایا مرد اور عورت کو جو پیدا فرمایا، قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مرد اور عورت کے فرمایا یہ ایک دوسرے کی لباس ہے۔ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لباس سے تعبیر دیا کہ یہ ایک دوسرے کے لباس ہے، لیکن کہ فرمایا لباس اللہ رب العزت نے اس لیے قرار دیا گیا کہ فرمایا جس طرح انسان کہ فرمایا کہ اپنے لباس کے ذریعے سے اپنے بدن کو چھپاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کہ فرمایا مرد اور عورت شادی کے بندھن میں بندھ کر کہ فرمایا اپنے تقاضے کو حلال طریقے سے پورا کرے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کی زندگی کے اندر کی اپنے جوڑے کا اور اپنے ہم سفر ساتھی کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جنت کے اندر ہے، جنت کے اندر طرح طرح کی نعمتیں موجود ہے، جنت تو سکون کا گھر ہے، جنت تو نعمتوں کا گھر ہے، ایسی نعمتیں کہ فرمائے جس کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا، وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا، ایسی نعمتیں اللہ رب العزت نے جنت کے اندر رکھی ہے۔ لیکن حضرت آدم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ رب العزت کہ فرمائے جنت کے اندر ہر طرح کی نعمتیں موجود ہے، ہر طرح کا راحت موجود ہے، لیکن اللہ کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر میرے اس تنہائی کے سفر کے اندر اگر میرے ساتھ کوئی ایک ہم سفر ہو، پھر کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں پسلی میں ایک اور پسلی پیدا فرمائی اور اس پسلی کے اندر گوشت پیدا فرمایا، پھر اس کے اندر سے اماں حوا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، جس نے اللہ رب العزت نے ان کا ہم سفر اور ساتھی بنایا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہم اپنے گھروں کے اندر جو ہمارے گھروں کے اندر نوجوان بچے یا بچیاں ہیں تو ان کے نکاح کے اندر تاخیر نہ کریں، اس لیے کہ فرمایا کہ اس کی تاخیر کی آج وجہ یہ ہو رہی ہے کہ یہی وجہ ہو رہی ہے کہ آج ہماری مسلم بہنیں کہ فرمایا جب نکاح کے ان کے پاس وسائل یا نکاح کے اسباب ان کے گھر والوں کے پاس موجود نہیں ہو رہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر والوں کو معلوم نہیں ہے؟ بہت آج لوگ سروے کر رہے ہیں، جس گھر کی بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر نکاح کر رہی ہے، ایسا نہیں کہ لوگ اس کے بارے میں چھان بین نہیں کر رہے، بلکہ اصلاح معاشرہ کی ایک پوری کمیٹی تیار ہوئی ہے اس کے کہ ہر ایک گھر پہ جا کر جس گھر کی بیٹی بھاگ کر شادی کی ہے غیر مسلم گھر سے، کہ ان گھروں پہ جا کر جب بات کی جا رہی ہے تو بات کے اندر یہ پتہ چلا کہ گھر کے اندر یہ بات ماں کو بھی پتہ ہے اور بہن کو بھی پتہ ہے، ماں کو بھی پتہ ہے، بہن کو بھی پتہ ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ آج جس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کے کرنے کے اندر نئی رسمیں اور مال کا ہونا جو شرائط ہم نے آج لگا دی ہے، اور اس شرائط کی وجہ سے نکاح کے اندر آج تاخیر ہو رہی ہے، اور اس تاخیر کی وجہ سے پھر ہماری مسلم بہنیں کہ فرمایا غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے کے اوپر مجبور ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہم نکاح کے اندر تاخیر کو ختم کریں، ہم جتنا جلد از جلد ہو سکے اپنی اولاد کے نکاح کے اندر اتنی جلدی کریں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ جوڑا ہے، اور نکاح کی ترغیب دینے کے لیے کہ نکاح کہ انسان حرام سے بچ جائے اور حلال راستے کو اختیار کرے، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ کے اندر کہ فرمایا تم اپنی جو خواہش کہ فرمایا اپنی بیوی سے پورا کرتے ہو، اس خواہش کے پورا کرنے کے اندر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسان ہے اپنی خواہش اپنی بیوی سے پورا کرتا ہے تو اس کے اندر صدقے کا ثواب؟ تو فرمایا ہاں، کہ تم سمجھو کہ فرمایا اگر کوئی شخص ہے کہ فرمایا اس کے اندر شہوت کا تقاضا ہے کہ فرمایا وہ حرام جگہ جا کر اپنی شہوت کو پورا کر رہا ہے، تو اس حرام جگہ کے اندر شہوت کے پورا کرنے کے اندر گناہ ہوگا یا نہیں؟ تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا ہاں گناہ ہوگا، کہ فرمایا جس طرح حرام طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرنے پر گناہ ہے، اسی طریقے سے حلال طریقے سے اپنی ضرورت کو پورا کرنے پر اللہ رب العزت نے صدقے کا ثواب دیا۔ آج ہم میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر اولاد سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے، اگر اولاد کسی گناہ کے اندر ملوث ہوتی ہے، کسی گناہ کا ارتکاب کرتی ہے، کسی گناہ کو کرتی ہے،
تو اس گناہ کے اندر مجرم صرف یا سزا کا حقدار صرف اولاد ہی نہیں ہوں گی، بلکہ کل قیامت کے دن سزا کا حقدار اس کے والدین بھی ہوں گے۔ اگر اولاد کہ کسی ذریعے سے فرمایا اپنے تقاضے کو پورا کرتی ہے تو فرمایا اس کی پکڑ کا ذریعہ اور اس کی سزا اس کے والدین کو بھی دی جائے گی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہم جتنے بھی ہمارے نوجوان ساتھی ہیں ان سے یہی کہوں گا کہ بھائی ہم نکاح کو سادگی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں، اور جتنے والدین حضرات ہیں ان سے بھی یہی کہوں گا کہ بھائی ہم جتنا ہو سکے اپنے اولاد کے نکاح کے اندر جلدی کریں۔ اس لیے کسی حضرت سے کسی نے آ کر پوچھا کہ حضرت کہ فرمایا مسلم معاشرے کے اندر کہ فرمایا شادی کرنے نکاح کرنے کی عمر کیا ہے؟ تو فرمایا جب بچہ بالغ ہو جائے۔ تو کہا بچہ کب بالغ ہوتا ہے؟ یہ فرمایا کہ عام طور سے جو بچہ بالغ ہوتا ہے 14 یا 15 یا 16 سال کی عمر کے اندر بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اس عمر کے اندر پہنچنے کے اوپر اس کا نکاح کر دیا جائے۔ چلو آخری حد کے اندر اگر کوئی کسی ملک کے اندر ہے، کسی ملک کا قانون بنا ہوا ہے، جیسا ہمارے ملک کے اندر قانون ہے کہ اگر لڑکی ہے تو 19 سال سے پہلے نکاح نہیں کر سکتی، اگر لڑکا ہے تو 21 سال سے پہلے نکاح نہیں کر سکتی، تو ہم اپنے ملک کے قانون کے اعتبار سے ہی نکاح کریں کہ جب بچہ 21 سال کا ہو جائے تو اس کے نکاح کرنے کے اندر جلدی کرے۔ آج معاملہ یہ ہے میرے محترم دوستو، ہم نے نکاح کے اندر اتنی تاخیر کی کہ بعض جگہوں پر اور بعض لوگوں کی کسی کی 30 سال اور کسی کی 35 سال کی عمر کو آج بچوں کی عمریں گزر رہی ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہم نکاح کو صرف سنت سمجھتے ہیں، لیکن نکاح کے 4 درجے بتائے گئے۔ ایک نکاح فرض بھی ہے، ایک نکاح کرنا سنت بھی ہے، ایک نکاح کرنا واجب بھی ہے، ایک نکاح کرنا سنت بھی، اور ایک نکاح پھر حرام ہے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہیں سنت کی